أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. قرآن پاک میں روزے کا تفصیلی حکم اسی ایک مقام پر آیا ہے. دیگر عبادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر مختلف جگہوں پر ملتا ہے، لیکن روزے سے متعلق احکامات ایک ہی جگہ پر تفصیل کے ساتھ. پیچھے ہم نے دیکھا کہ حرمت جان کا ذکر آیا، حرمت مال کا، جان اور مال کے بارے میں انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اب روزے سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں. جہاں کھانے پینے کی بات ہوئی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو وہاں کھانے پینے سے اب رکنے کی بات بھی ہے. جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے، وہاں نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور نعمتوں کا شکر اسی وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اس کو نعمتوں کی قدردانی ہو. تو روزہ رکھ کر ایک مخصوص وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رکنا یا نعمت سے رکنا انسان کے اندر شدید احساس شکر پیدا کرتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر اور تقوی دونوں بنیادی طور پر دل میں ہوتے ہیں، اور دل کے احساس اور کیفیت سے ہی ان کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں پر روزے کے مقاصد میں یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں کہ لعلکم تتقون اور لعلکم تشکرون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تمہارے اندر شکر پیدا ہو. اور تقوی جس کا معنی ہم نے پڑھا کہ تقوی بچنے کا نام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح روزہ رکھ کر انسان کے اندر مختلف گناہوں سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، یا انسان پھر جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنۃ کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ سے بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. یعنی قیامت کے دن گناہوں کی جو آگ بھڑکے گی یا سزا انسان کے لیے تیار ہوگی، اس سے بچنے کے لیے روزہ ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے اور انسان کو آگ سے بچانے والا ہے، دنیا میں گناہوں سے بچا کر. گناہ عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟
گناہ انسان کب کرتا ہے؟ گناہ کا سبب کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہشات کی پیروی، اور خواہشات کی پیروی میں اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنا. تو جب ایک انسان اللہ کی حد توڑتا ہے تو وہ دراصل گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اور ایسا کیوں کرتا ہے انسان؟ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کے بہت سے گناہ اس کے کھانے پینے سے اور اس کے جنسی تعلقات سے متعلق ہوتے ہیں. انسان ان دو میدانوں میں بعض اوقات کمزور پڑ جاتا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں جو پابندیاں اسلام نے عائد کی یا جو حدود رکھی، بعض اوقات محض لذت کی خاطر انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا. اور اسی طرح مال کو حاصل کرنے میں بھی انسان بعض اوقات غفلت کا ثبوت دیتا ہے اور خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مال کمانے کے بھی غلط طریقے اختیار کرتا ہے. تو یہ جو انسان کے اندر ایک نفس کا داعیہ ہے، یعنی انسان کے اندر ایک جو حرص ہے یا چیزوں کی ہوس ہے یا خواہش نفس ہے، اس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس کے لیے انسان کو بہت ہمت چاہیے، بہت طاقت چاہیے، یعنی ایک طرح سے روحانی طاقت چاہیے. وہ روحانی طاقت انسان کو کس طرح ملے؟ ایک طرف تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے، اس طریقے کی عبادت سے، اور دوسری طرف جیسے روزہ ہے جس میں کرنا کچھ نہیں، رکنا ہے. یعنی نماز میں کئی کام کرنے کے ہیں اور روزے میں نہ کرنے کے. یعنی جہاں نماز آپ کو کرنے کے لیے کہتی ہے یا حج آپ کو کرنے کی بات کرتا ہے، یعنی حج کیا ہے؟ عبادت ہے نا، تو اس میں آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے، اور روزے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. عبادات ویسے بھی آپ دیکھیں تو دو طرح کی ہیں، مالی جیسے زکوٰۃ اور بدنی جیسے نماز اور روزہ، اور حج جس میں مال اور بدن دونوں ہی شامل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے، اور روزے سے یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اور اگر روزے کی طریقہ کار پہ ہم غور کریں تو روزے میں سب سے پہلے سویرے سحری کے وقت انسان اٹھتا ہے. انسان کو اپنی نیند توڑنی پڑتی. اس وقت اٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے جب انسان کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اس وقت کھانے کو کہا جاتا ہے جب کھانے کو دل نہیں چاہتا، یعنی سحری کھانے کو. جب بہت نیند آ رہی ہوتی ہے تراویح کے وقت، اس وقت کہا جاتا ہے کہ ابھی تم قرآن سنو. اسی طرح دن میں جب دن طویل ہو، خاص طور پر کھانے کو جی چاہتا ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی کھا نہیں سکتے، تو اپنے آپ کو روکو. تو روزے کے اگر طریقہ کار پہ غور کریں تو مسلسل انسان نفس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے. مسلسل 1 مہینے تک ایسا کرنے سے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی پھر قوت پیدا ہو جاتی ہے، سیلف کنٹرول کی. تو روزہ دراصل نام ہے سیلف کنٹرول کا. اور پھر صرف کھانے پینے سے رکنا اور جنسی تعلقات سے رکنا ہی کافی نہیں، بلکہ غلط باتوں سے رکنا، غلط کاموں سے رکنا بھی ضروری ہے. جیسے ان آیات کے اختتام پر باطل طریقے سے مال کمانے اور رشوت دینے سے منع کیا گیا. تو غلط طریقے سے مال کمانے سے بھی رکنا، یعنی جس رب کے حکم سے تم روزے میں حلال کھانے سے رکتے ہو، اسی رب کے حکم سے تم عام زندگی میں حرام کھانے سے بھی رکو اور حرام طریقے اختیار کرنے سے بھی رکو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ پھر اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر صرف کھانا پینا روکا گیا، لیکن عملی طور پر رمضان میں ہمیں یا روزے کی حالت میں ہمیں بد زبانی کرنے سے یا غلط بیانی کرنے سے بھی روکا گیا. تو بیسیکلی روزے کا اگر پورا کانسیپٹ دیکھیں تو اس میں خود کو روکنا جو ہے وہ نمبر 1 ہے، یعنی روک لینا.
برائی سے روکنا، حرام سے روکنا، کھانے پینے سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، غلط باتوں سے روکنا، اور رکنے کی ایک ٹریننگ ہے، یعنی ایک تربیت کا مہینہ ہے جس میں انسان ہر وقت رکنے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں اس کا فائدہ یہ بتایا کہ اس طرح تمہیں رکنا آ جائے گا، سیلف کنٹرول تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا اجر بہت بڑا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس ایک دن کے بدلے جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اتنا زبردست فائدہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اپنی روح کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، جیسے اللہ نے کہا ہے، یعنی نہ تو غلط زبان استعمال کرتا ہے اور نہ ہی روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان میں سے کسی پابندی کو توڑتا ہے، تو ایسا شخص جو صبر اور شکر کا بہترین مظاہرہ کرتا ہے قیامت کے دن بہترین اجر پائے گا. اور یہ آیت جو ہے یہ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں سوموار کے دن نازل ہوئی تھی مدینہ میں آنے کے بعد. اور روزے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ایمان کا تقاضا بھی قرار دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کیے گئے. تو گویا روزہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے. جسے پہلے دن بات ہوئی تھی نا کہ ایمان محض قول کا نام نہیں، ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے. یعنی آپ کا عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی بہترین ہوگا، اور جس کا عمل خراب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی کمزور ہے، جڑی کمزور ہے، بیج ہی خراب ہے، ایمان کمزور ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اے اہل ایمان کہہ کے پکارا گیا ہے، ایمان کا واسطہ یا ایمان کا احساس دلایا گیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. اور پہلی امتوں میں صرف کھانے پینے سے رکنے کا روزہ نہیں ہوتا تھا، بولنے سے رکنے کا بھی روزہ ہوتا تھا. جی ہاں، سورۃ مریم میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ تم سے تمہارے اس بچے کے بارے میں بہت سوال کریں تو تم کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. روزہ رکھ لینا. تو یہ کون سا روزہ تھا؟ چپ کا روزہ. فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں ہرگز بھی کسی سے بات نہیں کروں گی، میں جواب ہی نہیں دوں گی. تو یہ پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہوتا. اس لیے جب کوئی آپ سے کچھ پوچھے چپ کے روزے کی نیت نہ کیا کرے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، انہیں پوچھتے جاؤ، سوال کرتے جب آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، گویا انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا. تو یہ روزہ اب نہیں رہا. لفظی معنوں میں ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ رکنا، تو بولنے سے رکنا بھی کیا ہے؟ روزہ. لیکن یہ پہلے تھا، اب صرف کھانے پینے سے، جنسی تعلقات سے رکنا روزہ کہلاتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو پھر اسے چاہیے کہ وہ نہ بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے. اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فلا یرفث ولا یسخب، یعنی نہ بے حیائی کی باتیں کرے اور نہ شور شرابہ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شور ہنگامہ کرنا یہ بھی کوئی پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں. اور اگرچہ ہم پر اب اس طرح کا روزہ نہیں رہا کہ چپ کے کوئی بات نہیں ہم کر سکتے، لیکن زیادہ باتیں کرنا اور بیکار باتیں کرنا اور اونچی اونچی باتیں کرنا، شور ہنگامہ کر کے باتیں کرنا، بلند آواز سے چیخنا چلانا، یہ روزے کی حالت میں پسندیدہ نہیں. اور اگر روزے کی حالت میں پسندیدہ نہیں تو اس کا مطلب کیا کہ عام دنوں میں بھی یہ کوئی اچھا اخلاق کی بات نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزری،
لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا اختیار کرنا بھی ہر امت کے لیے لازم تھا. تقوی بھی ڈے 1 سے انسان سے مطلوب ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 131 میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو اور تم کو سب کو ہم نے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. تقوی ہر چیز میں ضروری ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ کیا ہے پھر اس ساری گفتگو کا؟ یعنی روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرے کہ جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، ان سے رک جائے. کیونکہ صوم ہے ہی رکنا، اپنے آپ کو روکنا. یعنی جو شخص رمضان میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اور شور ہنگامہ چھوڑ سکتا ہے، تو وہ عام زندگی میں بھی اللہ کے حکم سے اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو، کاموں کو جو اس کو پسند نہیں، ان کو بھی چھوڑ سکتا ہے. تو خلاصہ ساری بات کا کیا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کی ٹریننگ کہ انسان اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنے کے قابل ہو. کیونکہ رکنا ہی ضروری ہے. حدیں مت توڑو ورنہ پکڑے جاؤ. اگر آپ کسی کی باؤنڈری وال کو کراس کر کے داخل ہو جائیں تو آپ کس چیز کو دعوت دیتے ہیں؟ اپنے گھر سے نکل کے کسی اور گھر میں چھلانگ لگائیں، خود تو کیا ذرا کوئی چیز پھینکے. تو یہ جو حدود ہیں اللہ کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ روکتا بس یہاں رک جاؤ، بس اس سے آگے نہیں جا سکتے، وہاں رکنا ضروری ہے. اگر تم نے اپنے نفس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دی اور نفس کے گھوڑے کو بے لگام کر دیا کہ وہ جہاں چاہے جا کے جس کا کھیت چر لے، جو چاہے کر لے، تو پکڑ ہو جائے گی. اب آپ ساری چیز کو تصور میں لائیے. صام الفرض، گھوڑے نے روزہ رکھا اور گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اور پھر روزہ ہم پہ فرض کیا گیا. ہمیں بھی نفس کے گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے اور وہ باتیں نہیں کرنی جو منع کی گئی ہیں، وہ کام نہیں کرنے جو منع کیے گئے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہماری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ ڈسپلن. مومن بے لگام زندگی نہیں گزارتا بلکہ ڈسپلنڈ زندگی گزارتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی پوچھ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، ہمیں جینے دو جیسے ہم چاہتے ہیں جینا. ٹھیک ہے، پھر دنیا میں ہی جنت بنا لو جیسے چاہتے ہو. اللہ کی اس بہترین جنت میں داخل ہونے کے لیے تو آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند ہونا ہی پڑے گا. اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ ہے سبق روزے کا. طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے، ہر چیز اویلیبل، سخت بھوک، نہیں کھانا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. کس کے حکم سے؟ اس کے حکم سے. اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں بے حیائی کے کھلے مواقع، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی ماں باپ دیکھنے والے نہیں، منع نہیں کر سکتے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، قانون آپ کے حق میں، ہر چیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے، ہر فیسلٹی موجود ہے، لیکن آپ کیوں رکیں؟ اللہ کے حکم سے. یہی روزے کا سبق کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ساری دنیا غلط کر رہی ہو، لیکن آپ اللہ کے ڈر سے رکے رہیں. یہی اصل روزہ ہے. اور مومن مرتے دم تک روزے سے ہوتا ہے. مومن کا روزہ کب افطار ہوگا؟ جنت میں ہوگا. یہ مومن کی ٹریننگ ہے. اور پھر یہ ٹریننگ ہر سال ہے اور چند دنوں کے لیے. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن. فمن کان منکم مریضا، اس میں بھی پھر رخصت. آپ ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ پہلے حکم دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کنسیشن بتایا جاتا ہے. یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس میں جبر نہیں، انسانی مزاج کی رعایت کی گئی. پیچھے آپ دیکھیں وصیت فرض ہے تم پر، تمہیں اس کی پابندی کرنی. ہاں اگر گڑبڑ ہے تو پھر وہاں بدل دو. یعنی گناہ کی بات ہے یا کوئی زیادتی کسی اور پر ہو رہی ہے تو وہاں تبدیلی کر سکتے ہو، کہ ریجڈ نہیں ہوگے. وہاں ریجڈیٹی نہیں ہے دین میں. ہمارے قصاص تم پر فرض کیا گیا لیکن معاف بھی کر سکتے ہیں. تو ہر حکم میں آپ یہ خوبصورتی دیکھیں گے. یعنی اصل حکم کی پابندی کرنا. لیکن ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ جب تم 100%، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اوپر ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. وہ ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، وہ بوڑھا بھی ہوگا. وہ ہمیشہ صحت مند نہیں رہ سکتا، وہ بیمار بھی ہوگا. وہ ہمیشہ گھر میں نہیں رہ سکتا، وہ سفر بھی کرے گا. تو پھر ایسے میں کیا کرے؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور لکھا ہوا حکم کیا؟ فرض ہے، لازم ہے، تاکید ہے. تو اب کیا کرے انسان؟ اب رخصت سے فائدہ اٹھائے. تو جس طرح اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنا پسندیدہ ہے، ایسے ہی جائز حدود میں اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھانا بھی پسندیدہ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس واقعی کچھ دلیل و رخصت کی. یہ نہیں کہ ہر شخص کوئی سفر کر رہا ہے یا نہیں، کوئی بیمار ہے یا نہیں، کوئی مجبور ہے یا نہیں، وہ کہے میں بھی رخصت کر رہا ہوں، تو اس کے لیے رخصت نہیں ہے. رخصت ہے کس کے ساتھ؟ حقیقی مجبوری اور عذر کے ساتھ. یہاں فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو، اولا سفرن، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، بعد میں روزے رکھ لے. یہ معنی سمپل. چلیے یہ تو ہو گئی رخصت بیمار اور مریض کے لیے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ایک تیسری کیٹیگری، وہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، لیکن اگر رکھیں تو بڑی مشقت میں پڑ جائے. یطیقونہ توق، مشقت سے رکھ سکتے ہیں اس کو، تو وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے بوڑھے لوگ، ایسے کمزور لوگ کہ جو روزہ رکھیں تو نڈھال ہو جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ دوسرے دنوں میں تو نہیں رکھ سکتے وہ. کیوں؟ اب بڑھاپا بیماری تو نہیں ہے نا، ویسے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو ویسے یہی سمجھا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھاپا بیماری کا دوسرا نام ہے. یہ بڑھاپے کو بیماری، حالانکہ بڑھاپا بیماری نہیں ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ مریض الگ ہے، مسافر الگ ہے، اور یہاں ایک طرح سے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ایک کمزوری کی حالت ضرور ہے. تو کمزوری سے ہی مشقت ہوتی. تو مشقت میں کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو بطور فدیہ دے دے. فدیہ ہوتا ہے معاوضہ دینا. فے ڈالیے، اچھا فدیہ فے ڈالیے، اور مانا ہوتا ہے فدیہ کا معاوضہ دینا، بدلے میں کوئی چیز دے کے چھڑانا. تو فادو ہم پڑھ چکے ہیں. تو تم معاوضہ دے دو. کیا معاوضہ؟ مسکین کا کھانا، ایک مسکین کا کھانا، ایک میل. طعام ہے نا، ایک کھانا ہے، ایک روزے کا ایک کھانا. کیسا کھانا؟ جو خود کھاتے، نارمل ایوریج. اور جتنے دن کا روزہ چھوڑ کے اتنے کھانے دینے ہوں گے. تو کھانا بھی دے سکتے، راشن بھی دے سکتے. فمن تطوع، اور جو خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے حق میں اچھی. یعنی مشکل تو سبھی کے لیے ہوتی ہے، کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو. تو یہاں ایک اور معنی بھی لیا جاتا ہے کہ ابتدا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو تھوڑی رخصت رکھی گئی تھی کہ جو لوگ
पूरी पाबंदी कबूल ना कर सके वो फिदिया दे दे। यानी युतीकूनहु का एक माना ये भी किया गया। क्या? एक तो माना ये है ना कि मशक्कत से कर सके, और एक माना ये है कि वो पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो वो क्या करे, फिदिया दे दे। लेकिन बाद में फिर इस हुक्म को मनसूख करके असल हुक्म यही रखा गया कि नहीं, अब रोजा रखना ही है। वो आगे आप पढ़ेंगे। फमन ततव्वा खैरन, तो जो खुशी से नेकी करे, फहुवा खैरुल लहू, तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है। यानी रोजे में मशक्कत तो होती ही है, लेकिन हुक्म क्या है, रोजा रख के कैसे नजर आओ, क्या अदब सिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल भी लगाते थे, सुरमा भी लगाते थे, यानी अपने आप को फ्रेश रखते थे कि रोजा रख के फिर चुगली नहीं खानी चाहिए कि हमें बड़ी मुशक्कत में डाल दिया गया है। शुक्र क्या है असल में, कि अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने ये रास्ता में दिखाया है? कि अल्लाह ने ऐसा करने की तौफीक बख्शी या इस दीन की हिदायत बख्शी कि हम इस काबिल हुए कि इतनी बड़ी नेमत से फायदा उठा सके। अगरचे मुश्किल नजर आ रही है तुमको, लेकिन इसके बावजूद उसमें तुम्हारे लिए फायदा है। व अन तसूमू, और ये कि तुम रोजा रखो, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए अच्छा है, यही बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। अब आप देखिए कि 3 हालतों का यहाँ पर जिक्र है। एक है बीमारी, दूसरे है सफर, और तीसरे है बुढ़ापा या कोई ऐसा उज़्र जिसकी वजह से इंसान रोजा रखने के काबिल न हो। जहां तक बीमारी का ताल्लुक है, तो अगर कोई ये समझता हो कि रोजा रखने से उसकी बीमारी बढ़ जाएगी तो रोजा न रखे। अगर समझता हो कि है बीमारी लेकिन मैं फिर भी रख सकता हूं, तो बेहतर है रख ले, क्योंकि बाद में रखना मुश्किल होता है। और रमजान का एक रोजा अगर इंसान बगैर किसी उज़्र के छोड़ दे तो उसका नुकसान क्या है? सारी जिंदगी भी रोजा रखे तो उस एक के अजर को नहीं पा सकता। पूरी जिंदगी के रोजे भी उस एक रमजान के रोजे का बराबर या बदला नहीं हो सकते। तो इसलिए इंसान छोटी मोटी बीमारी को, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहीं रोजा रख रही, ये नहीं होना चाहिए। फ्लू हो गया, रोजा नहीं रख रही। कुछ बीमारियां ऐसी हैं उनमें रोजा उल्टा फायदा देता है। बाज बीमारियों का इलाज ही रोजा है। इंशाल्लाह इस पर हम कल गुफ्तगू थोड़ी सी करेंगे कि बीमारी का इलाज सिर्फ फूड में नहीं। जैसे पीछे खाने पीने की बात हो रही थी तो उसमें आपसे जिक्र किया था ना कि बहुत सी बीमारियां दुरुस्त ग़िज़ा से ही दुरुस्त हो जाती हैं, दवा की जरूरत नहीं होती। इसी तरह रोजा भी, यानी बाज़ औक़ात कुछ ना खाना पीना भी क्या है, इलाज है। तो इसलिए खुशी से ये काम किया करो, अगरचे थोड़ा मुश्किल नजर आए। इसी तरह एक बूढ़े इंसान और दूसरे बूढ़े इंसान में फर्क होता है। कुछ बूढ़े लोग बहुत बाहिम्मत होते हैं और रोजा रख लेते हैं, और कुछ बूढ़े बहुत अर्ली एज में ही बूढ़े हो जाते हैं और बन जाते हैं और वो रोजा छोड़ देते हैं। तो फिर ये इसमें अपनी विल पावर की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में इंसान बीमारी में, नंबर 1, अगर बीमारी छोटी मोटी है और उसके बढ़ने का अंदेशा नहीं तो रोजा रखा जाए, और अगर बीमारी बढ़ने का अंदेशा है तो रोजा न रखे, और अगर बीमारी से हलाकत का अंदेशा है तो बिल्कुल भी न रखे। ठीक है। इसी तरह सफर, एक सफर ऐसा हो सकता है कि जिसमें इंसान रोजा रख सकता है। मसला 1 घंटे की फ्लाइट है, अब रोजा रख के भी आराम से सफर गुजार सकते, तो आपको रोजा रख लेना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज असफार में रोजा रखा। तो वो सफर जिसमें इंसान पर मशक्कत न पड़े तो क्या करना चाहिए, रोजा रख लेना चाहिए। नंबर 2, अगर रोजा रख के
انسان بہت تکلیف میں پڑ جائے یعنی سفر کی حالت میں تو روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اگر روزہ رکھ کے ہلاکت میں پڑ جائے تو حرام ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں حدیث میں۔ جو لوگ روزہ رکھ کے مشقت میں پڑ جائیں اور کسی کام کے قابل نہ رہیں تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اور جہاں انسان مرنے کے قریب پہنچ جائے تو وہاں تو خودکشی کے برابر ہوگا پھر، یعنی ایسا سفر جو پر مشقت اور پتہ ہے کہ انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے تو وہاں روزہ رکھنا حرام ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہوتا نڈھال ہو رہے تھے لیکن روزہ چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کے پانی پیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ روزہ کھول دیں۔ آپ کو پتا کہ جب انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی اتنی ہو جائے کہ جو ضرورت سے ڈراپ کر جائے، نیچے اتر جائے لیول اس کا، تو انسان نہیں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو عرب کے گرم ملک میں جب شدید گرمی ہوتی ہے تو اتنا پسینہ بھی آتا ہے اور پانی کی طلب بھی ہوتی ہے جسم میں کہ انسان ڈی ہائیڈریٹ کر سکتا ہے، اور سفر میں ویسے بھی پانی کم ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سفر میں چاہے نارمل سفر بھی ہو تو جسم جو ہے اس کے اندر ایک چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ تو ایسے میں جب کچھ لوگوں نے روزہ نہ کھولا یہ سوچ کے کہ تھوڑا سا رہ گیا چلو پورا کر لیتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ آپ نے شدت سے ان کو منع کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف لفظ سفر ہی کافی نہیں۔ اب یہاں آپ میں سے بعض لوگ 1.5 گھنٹے کے سفر سے آ رہے ہیں، اب وہ کہ ہم تو رمضان میں روزے نہیں رکھیں کیونکہ ہم تو سفر میں ہیں، 100 میل سے آ رہے ہیں مثلاً۔ تو بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے یا وہ اس کی مدت کتنی میں طے ہوتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیماری بھی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں ہم بیمار ہیں۔ اگر اس طرح بیمار دیکھے تو شاید ہی آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں میں صحت مند ہوں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی بیماری لگی۔ تو بیماری بھی ہر بیماری نہیں، وہ بیماری جس کے بڑھنے کا یا پھر ہلاکت کا اندیشہ اس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور عام بیماریوں میں رکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر حالات اجازت نہ ہو تو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جو دین کے احکامات ہیں نا، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لکھے جا سکتے، یہ طبیعتوں، اوقات، حالات پر منحصر ہے۔ اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جہاں رخصت موجود ہے تو اللہ کی رخصت کو قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے جس طرح پابندی قبول کرنا۔ کیوں؟ پابندی کس کی طرف سے ہوتی ہے اور رخصت کس کی طرف سے؟ تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلم کون ہوتا ہے؟ جدھر اسے موڑے وہ مڑ جائے، اللہ تعالیٰ کا جدھر حکم آ جائے ادھر مڑ جائے، وہ کہے کھاؤ تو کہ کھا لیا، کہا نہیں کھاؤ تو کہ نہیں کھاتے۔ یہ اصل میں دیکھنا مقصود ہے، اطاعت مقصود ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جو حکم ہے نا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ تو منیمم، اور اگر کوئی کہا میں نے 2 کو یا 3 کو کھلانا، کوئی بات نہیں، کیونکہ رمضان کا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ صرف روزے کے کفارے کے طور پر نہیں ویسے بھی زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ حدیث میں کیا آتا ہے کسی کو پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی سے بھی بڑھ کر سخی ہوتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور خاص طور پر جب آپ کی ملاقات جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی سخاوت اور عبادت اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی جو عبادت تھی یا سخاوت تھی وہ اور بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ملاقات سے کیا فرق پڑتا ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد عبادت میں اور تیزی آ جاتی تھی۔ وہ قرآن لاتے تھے، آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ قرآن کا دور بھی کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن
موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو. قرآن موٹیویٹ کرتا ہے. اچھے لوگوں کی کمپنی اور ملاقات آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. کس پر؟ اچھے کاموں پر. ایک جذبہ اور ایک ایمان بیدار ہوتا ہے نا. تو اچھی صحبت اور اچھا علم. اور قرآن سے بڑھ کر کیا علم ہوگا؟ جبریل علیہ السلام قرآن لا رہے ہیں. جبریل سے بڑھ کر کس کی ملاقات ہوگی؟ اللہ کے نمائندے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں روزے کے ثواب کا علم ہو تو تم روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر سمجھو گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے. روزہ میرے لیے. الصوم لی وأنا أجزي به. اور میں اس کا بدلہ دوں گا. روزہ دار میری خاطر کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک روزہ کھولتے وقت اور دوسری جب وہ اپنے پروردگار سے ملے گا. اچھا 2 خوشیاں کیوں بتائی گئی؟ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو روزہ ہوتا ہے رمضان کا روزہ، ایک دن کا روزہ، وہ ہے ایک لمیٹڈ روزہ. اور ایک ہے مومن کا ساری زندگی کا روزہ. اور اس روزے کی افطار کہاں ہے؟ اللہ سے ملاقات کے وقت کہ یا رب ہم آ گئے وہ ساری پابندیاں نبھاتے جو تو نے ہم پر لگائی تھی. تو مومن ایک تو شرعی روزہ رکھتا ہے اور ایک اخلاقی روزہ رکھتا ہے ساری زندگی. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. بظاہر مشقت کا کام، بظاہر روزہ دار کے منہ سے بسانت بھی آتی، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ مسواک کرتے تھے، لیکن چاہے کتنا بھی مسواک کرے جب معدہ خالی ہوتا ہے تو بسانت پیدا ہو ہی جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بسانت بھی جب اللہ کو پسندیدہ ہے تو پھر روزے کی کیا قدر و قیمت اور ویلیو ہوگی. اس لیے فرمایا روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے اچھا ہے، ہر لحاظ سے اچھا ہے. تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے اخلاق کے لیے، تمہاری روح کے لیے، تمہارے جسم کے لیے. شروع میں بات کی تھی نا ویل بینگ کی. تو ویل بینگ کی جتنی بھی چیزیں ہیں کس میں ہیں، وہ ساری روزے سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں. یہ بے شمار فائدے ہیں روزے کے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان خاص طور پر قرآن کے نزول کی وجہ سے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ. اور جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکی ہوں کہ 2 معنی کیے جاتے ہیں کہ پورے کا پورا بیت العزت میں اتار دیا گیا لوح محفوظ سے، یا پھر آغاز نزول ہوا. جو علوم القرآن کی کتاب ہے اس میں یہ سب چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ لکھی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو ریفرنس دیا کروں گی تو پھر آپ مزید اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے وہ کتاب وہاں سے کھول کے اس کو دیکھ لیں گے. اب جیسے علوم القرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں علم ہے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں، ہے نا؟ تو وہ پھر آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں
یعنی ایک طرح سے وہ ری انفورسمنٹ ہے. جو سلیبس کی باقی کتابیں ہیں وہ کوئی مزید بوجھ نہیں ہے آپ پر، وہ کیا ہے؟ ری انفورسمنٹ. یعنی ویسے تو آپ کے گھر میں لائبریری نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہو بھی تو آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کہاں سے کیا دیکھنا جا کے. تو اس طریقے پر آپ اپنے علم کو مزید یقینی اور پختہ بنا سکتے. بعض حدیثیں جو میں یہاں کوٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کے گھر میں کتاب ہے تو آپ یہاں ریفرنس لکھ کے جا کے اپنی کتاب کھول کے اس کو پورا کر سکتے. تو علم یقینی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کتاب بھی ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں. یعنی آن دا ہول بھی سارا ہدایت ہے، اور اس میں خاص طور پر ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف یا دین کی طرف یا حقیقت اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والی. والفرقان، اور قرآن کیا ہے؟ فرقان. قرآن آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ میزان. کیا کرنے کے لیے؟ حق اور باطل، خیر اور شر، فائدہ مند اور نقصان دینے والی چیزوں کے درمیان ایک لکیر لگاتا ہے. یعنی آپ ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دوراہا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے دو راستے نکلتے. آپ دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت. آپ سوچتے ہیں ادھر جاؤں، پھر سوچتے ہیں ادھر جاؤں، اور جو ڈرائیور دوراہے پہ آ کے فیصلہ نہ کر سکے صحیح راستے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بھٹک جاتا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور آ کے آپ کو ہٹ کرے کہ آپ کہاں کھڑے. آپ کو جلدی جلدی ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں کہ دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، سیدھا جانا، کدھر جانا. تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت ہم کہیں نہ کہیں کسی دوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں. قرآن ایک طرح سے آپ کے لیے کیا ہے؟ لائٹ. وہ ایک روشنی ہے، جیسے ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا. ٹریفک کی روشنی ہوتی ہے نا، آپ چل رہے ہیں تو ٹریفک کی روشنی آپ کو کیا کرتی ہے؟ گائیڈ کرتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اسٹاپ، ریڈ لائٹ. تو قرآن میں کچھ حکم کیا ہے؟ اسٹاپ، حد آ گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اگر جائیں بھی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی پیچھے کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے کیا ہوا، اب آگئی تو ادھر ہی ٹھیک. اور کیا ہوا، ریڈ لائٹ ہے، کراس کرو، جاؤ، دیر ہو رہی ہے. کتنا خوف ہے ٹکٹ کا، ایکسیڈنٹ کا بھی ہے. جی، ایکسیڈنٹ کا بھی خوف ہے، ٹکٹ کا بھی خوف ہے. لیکن اللہ کی حدود توڑیں، کوئی خوف ہی نہیں، کوئی خوف نہیں. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن ہدایت ہے، فرقان ہے، جو آپ کو بتاتا ہے ریڈ لائٹ آ گئی، اس کے آگے نہیں جانا، اور یلو لائٹ گیٹ ریڈی، اور گرین آئی اب جاؤ. کچھ چیزیں جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے، اور کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں آ سکتی. اور جب تک یہ فرقان آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ گائیڈ لائن آپ کے پاس نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا حال بالکل اس اناڑی انسان کی طرح ہے جو ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے بغیر یا سیکھے بغیر سڑک پر گاڑی لے کر آ جائے. نتیجہ اور انجام کیا ہو سکتا؟ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے. یہ زندگی کا سفر جو ہے ایک سڑک کی طرح ہے. چاہے تو صراط مستقیم پہ جائیں، چاہے تو کہیں اور پلٹ جائیں، چاہے تو ریڈ لائٹ پہ رکے، اور چاہے تو آپ کراس کر جائیں. فزیکلی آپ کو کوئی ابھی نقصان نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ دارالجزا نہیں ہے نا. وہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا کتنے ٹکٹ لگے، کتنی خلاف ورزیاں کی. یہاں تو آپ جب پولیس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، کچھ نہ بھی کر رہے ہو تو کیا ہوتا ہے، سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، لگی ہوئی بیلٹیں بھی چیک کرنے لگ جاتے ہیں. بچے ساتھ بیٹھے تو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ جاؤ، پیچھے پولیس آ رہی، سائڈ پہ پولیس ہے، گاڑی کھڑی ہے. یعنی کتنا کانشیس ہو کے چلتے ہیں ایک سڑک پر. اور زندگی کی سڑک پر بے محابہ چلے جا رہے ہیں، خواہشات کے بندے بن کے. جدھر جی چاہتا ہے چل پڑتے ہیں، جہاں جی چاہتا رک جاتے ہیں، جہاں جی چاہتا مڑ جاتے ہیں. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اس ٹارچ کا ہونا ضروری ہے، اور اس فرقان کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ فائدہ کس چیز میں اور نقصان کہاں ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، یعنی اس کی زندگی میں جب یہ مہینہ آئے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اب یہ جو آیت ہے نا کہ روزہ رکھنا چاہیے، اب اس میں کوئی رخصت نہیں رہی کہ اگر کسی میں طاقت ہے اور وہ پھر ابھی نہیں رکھنا چاہتا، ابھی موڈ نہیں ہے، ابھی مرضی نہیں ہے، اب مرضی نہیں رہی، اب آپ کو رکھنا. وہ جو پیچھے ہم نے یطیقونہ کا ایک ترجمہ یا ایک معنی کیا تھا نا کہ یہ ابتدائی حکم تھا اور ابتدائی حکم میں تھوڑی سی رخصت رکھی گئی اور بعد میں پھر اس کو اس حکم سے اس رخصت کو لے لیا گیا. اصل میں اسلام کے سارے احکامات سٹیپ بائی سٹیپ آئے، تھوڑا تھوڑا کر کے. پہلے لوگوں کو تھوڑی رخصت دی گئی، پھر آہستہ آہستہ ان کو ٹائٹ کرتے گئے. ٹھیک ہے، جیسے کچھ دن یونیفارم نہ پہننے کی رخصت، پھر آہستہ آہستہ. تو اسی طرح قرآن کے احکامات میں ایک طرح سے تدریج ہے. پہلے رخصت تھی لیکن اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ اگر رعایت برتی گئی تو آج کے نان مسلم لوگ ریورٹ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ رخصت، تھوڑی سی سہولت، ایک دم پابندیاں نہیں لگا دینی چاہیے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹ جاتے ہیں. اور بہت سے ہمارے نادان مسلمان جو حکم اپنے لیے سمجھتے ہیں وہی ان کے اوپر پابندی لگا کے ان کو بھگا دیتے ہیں دین سے. یعنی تھوڑا تھوڑا. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ساری زندگی وہ غفلت ہی برتتے رہے اور وہ پھر نیو مسلم ہی بنے رہے. وہ جب ہو گئے مسلمان تو ہو گئے، تھوڑا عرصہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے، جیسے آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہر انسان کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام ایک دم سارا نہیں لے سکتا. انسانی طبیعتیں جو ہیں ان میں کئی کمزوریاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت رکھی. لیکن جب یہ کہا گیا کہ جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسافر اور بیمار سے بھی رخصت لے لی گئی. تو فرمایا نہیں، ومن کان مریضا، اسی لیے یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. یعنی یہ سہولت اب بھی باقی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. یعنی دین میں اگرچہ پابندیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے. یعنی پابندی ہے روزہ رکھو لیکن بیمار نہ رکھے، رخصت بھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو دین جو ہے وہ آسان ہے. انسانی طبیعت نے جب دیکھتا اچھا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا ایزیوم کر لیتا ہے کہ شاید یہ بڑا مشکل ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہوتا. اب مثلاً جو لوگ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں ان کو جب بتایا جاتا ہے یہ نہیں کرنا، تو کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں تو کر ہی نہیں سکتا، یہ میرا کام نہیں، چھوڑ دیتے. اور کچھ کیا کہتے ہیں کہ پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس ہوگی تو آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ پابندی ہے یا یہ کچھ چیزیں روکی گئی ہیں تو اس سے تھوڑی دیر مشکل ہوگی، پھر طبیعت عادی ہو جائے گی. جیسے روزے میں آپ دیکھیں پہلا عشرہ تھوڑا سا کیا گزرتا ہے، یا پہلے 1-2 روزے سر درد بھی ہو جاتا ہے یا جسم کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، پھر آخر میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ روزے ختم ہوں. تو بالکل اسی طرح بظاہر دین کی جو چیزیں کسی کو مشکل لگتی بھی ہیں تو اس ڈر کا شکار نہ ہو کہ یہ مشکل ہے. نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ چند دن صبر کریں، جمے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں. مشکل ہے لیکن جب ختم ہونے پہ آئے گا تو آپ کہیں گے یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ پھر انسان عادی ہو جاتا ہے نا. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز میں، نماز ہو روزہ ہو. آپ دیکھیے نماز شروع کرنے میں مشکل ہے، جب آپ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا آپ سنت پڑھی نفل بھی پڑھ لو، اور کرتے چلے جاتے. اور ویسے بھی شیطان کی بھی تو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا آگے، کچھ نفس کی ہیں اور کچھ شیطان کی ہیں اور کچھ ماحول کی ہیں. جب کوئی اور نہیں کر رہا تو ہمارے لیے کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی بھی پابندی ایسی نہیں کہ جو جبر کی حد تک ہو کہ جی روزے فرض ہیں تو پھر تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا، چاہے تم مری جاؤ. یہ نہیں ہے.
اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، رخصت بھی موجود ہے. اس آسانی کے بارے میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تم پر بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص شاید ایسا نہ ہو کہ جس نے سارے ہی روزے بالکل پورے رکھے. کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اٹکا، کہیں بیمار ہوا، کہیں سفر ہو گیا، کہیں کوئی مجبوری آ گئی. تو کسی نہ کسی طرح ہم میں سے ہر ایک اس رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تم سے بوجھ ہلکے کرتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا آتا ہے کہ جب دو امور آپ کے سامنے آتے تو ان میں سے آپ آسان راستے کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یہ یاد رکھیے، یعنی دین میں آسان راستے کو ہم لے سکتے ہیں، مگر آسانی سے مراد دین کا چھوڑنا نہیں ہے. دین کے اندر ہی رخصت کا پہلو ہے. بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں پہ آسانی کرو، مشکل نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. اور ایک اور جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنا کے بھیجے گئے، انہیں مشقت میں ڈالنے والے نہیں. تو اس سے ایک زندگی کا قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سہل پسند تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن مشکل کی طرف بھی بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ آپ کی سنت کیا تھی؟ اگر ایک راستہ مشکل اور ایک آسان ہے تو آپ کون سا اختیار کرتے تھے؟ جو آسان ہوتا تھا. یہ نہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں تو لہٰذا میں تو اس مشکل میں جاؤں گا. خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں مت ڈالو. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص دین کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ کرے گا اور اس کو مشکل بنائے گا، دین اس پہ غالب آ جائے گا. یعنی کوئی انسان اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقتیں نہ کرے. مثلا نہیں کہ ساری رات جاگے اور سوئے نہ، پھر نفلیں پڑھتا چلا جائے، یہ ساری زندگی روزہ رکھے اور کبھی افطار نہ کرے، تو اس کی بھی رخصت نہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ ان کی شادی ہوئی تو بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ مسلسل روزے سے رہتے تھے اور پھر روز قرآن پورا مکمل کر لیتے تھے. تو آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو سمجھایا، تو اس وقت انہوں نے پھر آہستہ آہستہ کچھ چیزوں کی رخصت قبول کی، لیکن کچھ پھر بھی مشکل طرف ہی رہے. جب وہ بوڑھے ہو گئے اور وہ پھر پورا نہیں کر سکتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے اب خیال آتا ہے کہ کاش میں ان رخصتوں کو قبول کر لیتا. کیونکہ حکم یہ ہے نا کہ جب تم ایک کام شروع کرو تو ادھورا نہ چھوڑو. کیا کرو؟ پورا کرو. یہ نہیں کہ یہ نفل شروع کرو اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دو، کوئی کام شروع کرو پھر چھوڑ دو. نہیں، روٹین اور پابندی. اللہ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، وہ زیادہ پسند ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نہ کہ کوئی کہے کہ فلان جو پڑھتا تھا اور پھر وہ اب نہیں پڑھتا، یعنی جیسے تہجد کے بارے میں شاید آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر یعنی جوانی میں تو کر رہے تھے، لیکن بڑھاپے میں اس طرح کی پھر پابندی نہیں ہو پاتی تھی، بہت مشکل میں پڑ جاتے تھے. تو پھر اس وقت سوچتے تھے کہ میں جب ہی اپنی روٹین ایسے بناتا کہ جس کو میں اب تک نبھا سکتا. یعنی یہ نفل عبادات میں خاص طور پر. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہ میرے لیے تو فرض پڑھنا بہت مشکل ہے اس لیے میں اس میں بھی کوئی سہولت ہی رہا. نہیں، فرض ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یو ہیو ٹائم یا فیسلٹی، آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں رہتا. یہ مثلا چھٹیاں ہیں یونیورسٹی سے تو کیا ہے، آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کا وقت ہے. پھر یہ کہ چھٹیاں ختم ہوگی تو اب کیا کریں؟ اب اس طرح تو آپ نہیں کر سکتے، یعنی وہ پابندی اس طرح کی نہیں ہو سکتی. تو اب کیا ہے، اب یہ نہیں کہ انسان کہ میں ٹوٹل چھوڑ دوں، کچھ چیز جاری رکھے اور پھر جب اس یونیورسٹی سے فارغ ہو تو دوبارہ اپنی اصل روٹین پر آ جائے. یعنی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زندگی کو ہیپ ہیزرڈلی نہیں گزارنا چاہیے. کبھی کچھ بہت زیادہ کر لے اور کبھی کچھ بالکل سو گئے. نہیں، ایک اصول بناؤ، ایک ٹارگٹ سیٹ کرو، ایک طریقہ زندگی اور ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے گولز مقرر کرو، ان کو اچیو کرنے کے لیے چلتے چلے جاؤ. وقتی طور پر اونچ نیچ آ گئی تو کیا ہوا،
کوئی بات نہیں، وہاں یہی رخصتیں ہیں، اور پھر دوبارہ کیا کرو، اسی پیس پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اصل حکم کیا ہے کہ روزہ رکھو، لیکن اگر اونچ نیچ ہو جائے تو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. بولے تکملوا العدہ، لیکن آپ دیکھیے پھر وہی بات، وہ جو گول سیٹ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے، گنتی پوری کرنی ہے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور گنتی پوری کر کے پھر عید مناؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہو کہ جس نے تمہیں اتنا زبردست ڈسپلن والا دین دیا ہے اور سارے طریقے سکھا دیے. پھر ہے دعا کا ذکر. رمضان میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، روزہ، قرآن، دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کیا بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اصل میں جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، انسان کیا کہتا ہے، یا رب تو کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ دور ہے، تو فرمایا نہیں، دور نہیں ہوں قریب ہی. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، میں سنتا ہوں پکار. جب بھی مجھے پکارتا ہے، اب جب بھی پکارتا نہیں، مجھے پکارتا ہے، دعانی پھر نون کا زیر مس نہیں کرنا، جب بھی مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پکارتا ہے یعنی واقعی پکارتا ہے. مراد اس سے کیا، یقین کے ساتھ واقعی پکارتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. اور ہاں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو، تم بھی تو بات مانا کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری مانی جائے تو تمہیں بھی ماننا چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ذرا اطمینان رکھو، تسلی رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پا جائیں. یعنی راہ راست کب پاتا ہے انسان، اس میں رشد کیسے فٹ ان ہوتا ہے، استقامت، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت تو 1000 تسبیح پڑھ لو، ہاں، اور پھر وظیفہ کر کے کام نکلواؤ، اور پھر جب کام ہو جائے تو پھر کیا کرو، نماز بھی چھوڑ دو. دین کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا کیا کرو، وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور پھر یہ بھی نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں اعتماد رکھو، اطمینان رکھو، صبر کرو، ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر مختصراً کیا کہا جا رہا ہے، جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو کیا مانا، اطمینان رکھو، یا تو وہی مل جائے گا جو مانگا تم نے، یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جائے گی جو آنے والی تھی. وہ تو نہ ملا جو تم نے مانگا، لیکن مصیبت ٹل گئی تم سے. اور تیسری چیز آخرت میں، اور انسان جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو پھر تمنا کیا کرے گا، کاش دنیا میں ایک نہ سنی جاتی، سارا کچھ یہی ملتا. تو صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. جب تکلیف والے لوگ صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو اتنا اجر ملے گا تو دوسرے لوگ دیکھ کے حسرت کریں گے، کہیں گے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہمیں اتنی سزائیں ہوتی ہیں اور آج ہمیں یہ سب ملتا ہے اور ہم بھی صبر کرتے. یہ مانگنا نہیں چاہیے یہاں، لیکن یہ صرف محاورتاً سمجھایا گیا کہ اگر دنیا میں کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت مصیبت آ جائے، وہ صبر سے کام لے، وہ شکوہ شکایتیں نہ کرے، وہ مایوس نہ ہو، وہ پلٹے نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جمع رہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ نہیں اچھا میری تو نہیں سنی جاتی، میں تو نہیں نماز پڑھ رہا. کئی لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا،
نہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں جواب دیتا ہوں. اگر تمہیں ابھی نہیں ملا جواب، تم تک نہیں پہنچا، یہ تمہاری مرضی کا نہیں ملا، تمہیں قبول تو ہو چکا ہے لیکن کسی اور شکل میں آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے عمل اتنے اچھے نہ ہو مگر دعائیں اتنی ہو کہ ان کی وجہ سے ہی کچھ مل جائے. تو پھر تم مایوس ہو کر واپس نہ پلٹو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اعتماد رکھو، سنی جائے گی. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ ہوگا تو رشد پر ہوگی، استقامت کے ساتھ پھر اچھے بن کے رہو گے. اور ویسے بھی اللہ کی نافرمانی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص حرام خور ہے تو پھر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، یا پھر یہ کہ انسان جلد بازی کرتا ہے، یا یہ کہ غافل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ورنہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں. کس کس کی نہیں ہوتی؟ غافل دل کی، اور حرام کھانے والے کی، اور جلد باز کی، اور مایوس ہونے والا.